السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 110 اور آیت نمبر 111 ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا اور قائم کرو۔ اگر آپ وَأَقِیمُوا کو دیکھیں تو واو الف تو جمع کی علامت ہے کہ یہ جمع لفظ ہے، تو اس میں کاف یہ اور میم موجود ہے، تو قیام اور قائم کرنا یہاں سے اردو کا لفظ بن رہا ہے۔ وَأَقِیمُوا تم سب قائم کرو، الصلاۃ نماز کو، وآتوا الزکوٰۃ اور تم دو، آتو تم سب دو، الزکوٰۃ زکوٰۃ کو۔ ترجمہ یہ بنا اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ وما اور جو کچھ، تقدموا تم بھیجو گے، تقدموا کو دیکھیں تو مقدم اور تقدیم اردو کا لفظ تے، قاف دال یہ میم تقدیم، یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ ہم جس بات کو مقدم سمجھتے ہیں اس کو آگے رکھتے ہیں اور باقی کاموں کو پیچھے رکھتے ہیں، تو آگے بھیجنا اس کا معنی ہے۔ تقدموا تم بھیجو جو بھی، لانفسکم اپنی جانوں کے لیے، نفس جان کو کہتے ہیں، ہم اردو میں کہتے ہیں نفسا نفسی کا عالم ہوگا قیامت والے دن، یعنی اپنی اپنی جان کی پڑی ہوگی، تو نفوس بھی اس کا جمع کرتے ہیں۔ لانفسکم اپنی جانوں کے لیے، من خیر من سے خیر بلائی سے، تجدوہ تم پالو گے، یہ بھی لفظ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تجدو کو اگر دیکھیں تو موجود کا لفظ میم جیم واو اور دال موجود اردو کا لفظ جو ہے یہ یہیں سے بنے گا۔ تجدو ہو تم پالو گے، تا کے معنی تم، ہو کے معنی اسے، اور جیم دال واو پانا تم اسے پالو گے۔ عند اللہ ہے اللہ کے پاس۔ ترجمہ یہ بنا اور جو کچھ تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے بلائی میں سے، تم اللہ کے ہاں اس کو پالو گے۔ سبحان اللہ۔ ان اللہ بے شک اللہ، بما جو کچھ، تعملون تم عمل کرتے ہو، تعملون کو دیکھیں تو تے کا معنی تم اور عین میم لام اس میں موجود ہے عمل، تعملون، اور واو نون جمع بتاتا ہے کہ یہ لفظ جمع ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ جو لفظ واو نون پر، واو الف پر اور یا نون پہ ختم ہو وہ جمع ہوتا ہے، تو منع کرنے کے لیے ان کو الگ کر لیتے ہیں، واو نون کو الگ کر دیں، تعملون عین میم لام بچ گیا، تو عمل جو کچھ تم عمل کرتے ہو، بے شک اللہ بصیر بصارت والا ہے، دیکھ رہا ہے۔ بصارت اور بصیرت کہتے ہیں ہم، بصارت آنکھوں کو کہتے ہیں اور بصیرت جو ہے وہ ویسے سمجھ کو کہتے ہیں، تو بصیر کا مطلب ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ترجمہ اس کا یہ بنا اور جو کچھ تم اپنی جانوں کے لیے بلائی میں سے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں پالو گے، بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے۔ وقالو اور انہوں نے کہا، لن يدخل الجنت، لن کے معنی ہرگز نہیں، اور یہ مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں۔ یدخلا وہ داخل ہوگا اور پیچھے لن ہے تو ہرگز نہیں داخل ہوگا، الجنت جنت میں۔ انہوں نے کہا کوئی جنت میں ہرگز داخل نہ ہوگا، اور یدخلا کو یاد رکھنے کے لیے داخل، دال الف خے لام، داخل اور خارج یہ بھی آپ لفظ پڑھ چکے ہیں پچھلی آیتوں میں۔ اسکول میں داخل کروانا، اسپتال میں داخل کروانا اور خارج وغیرہ یہ ہم بولتے ہیں اردو میں۔ یدخل الجنت کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا، الا مگر من جو کوئی کانا ہو، ہودن اور نصارا یہودی ہو یا عیسائی۔ ہودن کو دیکھیں تو یہودی اور یہود
یہ لگا دیں تو یہود بن جائے گا، اور نصارہ یا نصرانی یعنی عیسائی۔ انہوں نے کہا کہ یہودی یا عیسائی کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تل کا یہ امانیہم ان کی خواہشیں ہیں، امانیہم ان کی اپنے خیال کی، اپنی دل کی بنائی ہوئی خواہشیں ہیں، امانیہم۔ کل ہاتو، کل آپ فرماؤ، ہاتو لے آؤ، برہانکم اپنی دلیل، برہان دلیل کو کہتے ہیں، یہ نیا لفظ ہے، اس کو یاد کر لیں، برہان دلیل، برہانکم اپنی دلیل کو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اللہ پیارے نبی سے فرما رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں ان کو، اگر تم سچے ہو اپنی اس دلیل میں کہ یہودی یا عیسائی ہی جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا، تو اگر سچے ہو تو دلیل لاؤ۔ دلیل سے مراد کیا ہے میں تفسیر میں بتاتا ہوں۔ یہ آج کا سبق تھا، الحمدللہ آسان سا ترجمہ تھا، تو آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ واپس آئیے آیت نمبر 110 پر۔ اللہ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ نماز کو قائم کرنا یہ نہیں ہے کہ نماز کو پڑھنا بس سبحانک اللہ سے شروع کیا اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک پڑھ دیا تو نماز پڑھی گئی، نماز قائم ہوگی۔ یا لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، چلتے ہوئے بازار میں بندہ یہ پڑھ دے تو یہ جو نماز کے الفاظ ہیں تو نماز قائم نہیں ہوئی۔ نماز کا قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو نماز کے صحیح اوقات پر، بلکہ اول اوقات پر، پنجابی میں کہتے ہیں ویلے دی نماز تے کویلے دیاں ٹکراں، اول وقت پر نماز کو اچھی طرح وضو کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر ایسا ذہن بنا کر کہ میں اپنے رب کے بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے پیش ہو رہا ہوں، تو بندہ کھڑا ہو جائے۔ اور مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اور عورتوں کے لیے گھروں میں بھی پڑھ سکتی ہیں، تو یہ نماز قائم کرنا ہے۔ اور نماز کے تمام ارکان بڑی تسلی کے ساتھ، بڑے ہی ادب اور انہماک کے ساتھ ان کو ادا کرنا، یہ نہیں کہ نماز شروع کی اور اللہ اکبر کی 2 ہاتھ اٹھائے اور آدھے اٹھائے آدھے نہیں اٹھائے۔ تسلی سے ہاتھ اٹھائیں نماز کے شروع میں، تسلی سے باندھیں اور یوں محسوس کریں کہ میں اپنے رب کے سامنے موجود ہوں۔ اس سے بڑا خوش قسمت کون ہے جو اپنے رب سے باتیں کرے، اور رب جس کو اپنے گھر میں بلائے۔ مصلی پہ آنا اللہ کے گھر میں آنے کے برابر ہے نا۔ تو نماز کے الفاظ کو تسلی سے پڑھنا، یہ نہیں کہ جیسے پیچھے پولیس لگی ہو یا ٹوکا چلا دیا جیسے وہ چارہ کاٹ رہا ہو، تو اس طرح قرآن نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو تسلی کے ساتھ رکوع، سجود، قیام اور سیدھا کھڑا ہونا، اور رکوع کے اندر سجدے کے اندر دعائیں، یہ نماز کا قائم کرنا ہے۔ پھر یہ نہ ہو کہ جو نماز ہے وہ جب نماز کا وقت ہو تو بندے کا سر بھاری ہو جائے، بلکہ نماز کا وقت ہو تو انسان شوق سے اللہ کے سامنے پیش ہو کہ یہ میرے رب کا حکم ہے۔ اور یہ بھی نماز قائم کرنے کے خلاف ہے، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، 5 نمازوں میں 4 پڑھ لی، کبھی 5 پڑھ لی، کبھی 3 پڑھ لی، جب ٹائم ہوا تو پڑھ لی، نہ ہوا تو نہ پڑھی۔ جو وقت اللہ کو دینا ہے نماز میں وہ کسی اور کو دیں گے تو آپ اندازہ کر لیں کہ ہم کہاں کھڑے۔ یہ ہے نماز قائم کرنا۔ اس پہ گھنٹوں لیکچر ہو سکتا ہے، تو ہم آگے چلتے ہیں۔ اور زکوٰۃ دو، جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، سونا چاندی مال جائیداد، جو اس کی ضرورت سے زائد پڑا رہے 1 سال تک، تو اس کی زکوٰۃ ہے 100 کے پیچھے 2.5 روپے۔ یہ بھی اگر کوئی نہیں دیتا یا انکار کرتا ہے تو اسلام سے نکل جاتا ہے، اس لیے زکوٰۃ بھی اسی طرح فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، لیکن یہ اللہ نے امیروں پر رکھی ہے، غریبوں پر نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا جو بھی تم نیکی کا کام کرو گے اللہ کے ہاں اس کو پالو گے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہارے کاموں کو ضائع نہیں کرے گا۔ نیک کام کر کے دیکھو، اللہ کے در پہ آ کے دیکھو، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جو نیکی کی ہوگی وہ اللہ تمہیں دے دے گا، ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں پر اس کو ریورس کر کے بھی دیکھیں، اگر ہم برائی کریں گے تو وہ بھی ہم پالیں گے۔ پھر برائی کر بیٹھے ہیں تو اللہ سے توبہ کریں، یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ معاف کر دیتا ہے اگر ہم توبہ کر لیں۔ اور توبہ کا مطلب ہے کہ وعدہ کریں کہ دوبارہ نہیں کریں گے، اللہ سے سچا وعدہ کریں، پھر توبہ ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ توبہ کی اور ساتھ اگلے گھنٹے میں پھر شروع کر دیا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو جو بھی کوئی نیکی کرے گا
وہ اللہ کے ہاں اس کو پالے گا۔ اللہ بہت قدردان ہے۔ اللہ نے یہ تو صرف یہ بتایا نا کہ وہ پالے گا، اللہ نے اپنے پیارے نبی کی زبان سے کلوایا۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نیکی کرتے ہو جو خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے، اگر وہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے برابر بھی ہو، یعنی تم نے کھجور کا ایک ٹکڑا دیا، کھجور کے درخت کی بات نہیں ہو رہی، ڈیٹ کھجور کی بات ہو رہی، پھل کی، کتنی بڑی کھجور ہوتی ہے، تو کھجور پوری کھجور نہیں، اس کا ایک ٹکڑا اللہ کے نام پہ دیا خلوص کے ساتھ، تو پیارے نبی نے فرمایا لوگوں تم جیسے یہ جو گائے کے بچے ہوتے ہیں، بچڑے، ان کو پالتے ہو، پال پوس کے بڑا کرتے ہو چارہ کھلا کھلا کے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی تمہاری نیکی کو پالتا پوستا اور بڑا کرتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور قیامت کے دن وہ اود پہاڑ کے برابر کر دے گا۔ اور اود پہاڑ دیکھ لیں، زمین پہ دیکھیں تو کچھ 4 میل اور 6 میل دوسری طرف، اتنا لمبا چوڑا ہے، اور اونچائی دیکھیں اور زمین کے اندر پتہ نہیں کتنا ہے۔ تو کھجور کے ایک ٹکڑے کی نیکی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اود پہاڑ کے برابر کر دے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ خلوص والی ہو، اللہ کے لیے کی ہو۔ تو یہ ہم نے کرنا ہے، یہ زندگی دارالعمل ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر ہم پچھتائیں گے۔ یہ عمل کا وقت ہے، اگر عمل کے وقت ہم سوئے رہے تو پھر قیامت کو ہمارے پلے کچھ نہیں نکلے گا۔ آگے فرمایا جو کچھ تم کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں تم جو کرتے پھرتے ہو۔ اللہ تو سینوں کے راز بھی جانتا ہے کہ یہ بندہ جو بات کر رہا ہے یہ ریاکاری سے ہے، یہ خلوص سے ہے، یہ کسی لالچ سے ہے، یا اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے۔ اور آگے فرمایا کہ یہودیوں کی بات پھر بتائی کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ جنت میں یا یہودی داخل ہوں گے یا عیسائی، مسلمان نہیں ہوں گے، کوئی اور نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا پیارے نبی پریشان نہیں ہونا، یہ ان کے اپنے اٹکل پچو ہیں، یہ ان کی اپنی خواہشیں ہیں جو بے بنیاد ہیں، اور ان نے کہو کہ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ لے کے آؤ اگر تم سچے ہو اپنی بات میں۔ دلیل سے کیا مراد ہے؟ کہ تورات کے اندر لکھا ہو، انجیل کے اندر لکھا ہو، اللہ کی کسی آسمانی کتاب میں لکھا ہو کہ یہودی اور عیسائی جنت میں جائیں گے، باقی کوئی نہیں جائے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو بھی نیک کام کرے گا اللہ اس کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ اور بالخصوص آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف لانے کے بعد تو پھر یہ گنجائش ہی نہیں بچتی کہ کوئی پیارے نبی پر ایمان نہ لائے اور آپ کو آخری نبی تسلیم نہ کرے تو وہ جنت میں چلا جائے۔ یہ یہودی اور عیسائی بھی جنت میں جائیں گے جو آخری نبی کے آنے سے پہلے اپنے دور میں اپنے نبی کو صحیح مانتے رہے، ان کی صحیح پیروی کرتے رہے، نیک عمل کرتے رہے۔ جب آخری نبی تشریف لے آئے، اب سب پر فرض ہے کہ وہ اللہ کو الہ مانے اور پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا برگزیدہ اور آخری پیغمبر تسلیم کریں اور انہی کے طریقوں پر اللہ کو منائیں، اللہ کی عبادت کریں۔ اور کوئی طریقہ ہم اپنائیں گے تو اللہ اس سے خوش نہیں ہوگا، بلکہ اللہ پوچھے گا کہ میں نے اپنا نبی اتنا اعلیٰ دیا تھا، اس نے جو طریقہ بتلایا تم نے کوئی اور ہی کرتے رہے۔ اب اسٹوڈنٹ سے پوچھ لیں، سوال کرنے والا کوئی سوال پوچھے پیپر میں، وہ کوئی اور لکھ دے، پوری کتاب لکھ کے آ جائیں تو ان کو 0 ملتی ہے۔ آپ بھی سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں تو وہ کہ جی میں نے تو پوری بک لکھ دی ہے جواب میں، لیکن 0 ملے گا، کیوں؟ جو سوال پوچھا گیا وہ نہیں اس نے جواب دیا۔ اسی طرح جب اللہ نے پیارے نبی کو بھیج دیا، اسی لیے بھیجا کہ اب ان کی بات کو مانا جائے۔ ہم اپنے باپ دادا کے، اپنے برادری کے، اپنے معاشرے کے یا کسی اور کے، کسی بڑے بزرگ کے کہنے پر اس کی بات کو مانتے رہے اور یہ دیکھا ہی نہیں کہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا ہے، تو پھر یہ نہیں ہوگا۔ پھر الٹی ہمیں پوچھ ہوگی کہ آؤ ذرا بتاؤ میرے نبی سے بڑا کوئی تمہیں مل گیا تھا؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو کسی لائن سے تو آپ کر سکتے ہیں۔